وائس اس کا 12 باب۔ اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے، جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں، جبکہ ہنوز سورج اور روشنی اور چاند اور ستارے طریق نہیں ہوئے اور بادل بارش کے بعد پھر جمع نہیں ہوئے، جس روز گھر کے نگہبان تھر تھرانے لگے اور زوراور لوگ کبرے ہو جائیں اور پیسنے والیاں رک جائیں، اس لیے کہ وہ تھوڑی سی ہیں، اور وہ جو کھڑکیوں سے جھانکتی ہیں دھندلا جائیں اور گلی کے کواڑے بند ہو جائیں، جب چکی کی آواز دھیمی ہو جائے اور انسان چڑیا کی آواز سے چونک اٹھے، نغمہ کی سب بیٹیاں ضعیف ہو جائیں، ہاں جب وہ چڑائی سے بھی ڈر جائے اور دہشت راہ میں ہو اور بادام کے پھول نکلے اور ٹڈی ایک بوجھ معلوم ہو اور خواہش مٹ جائے، انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا اور ماتم کرنے والے گلی گلی پھریں گے، بیشتر اس سے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے، گڑا چشمہ پر پھوڑا جائے اور حوض کا چرخ ٹوٹ جائے اور خاک خاک سے جا ملے، جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ باطل ہی باطل، وائز کہتا ہے سب کچھ باطل ہے، غرض از بس کے وائز دانشمند تھا، اس نے لوگوں کو تعلیم دی، ہاں اس نے بخوبی غور کیا اور خوب تجویز کی اور بہت سی مثلیں کریمہ سے بیان کی۔ وائز دل اویس باتوں کی تلاش میں رہا، ان سچی باتوں کی جو راستے سے لکھی گئی۔ دانشمند کی باتیں پینوں کی مانند ہے اور ان کو کھونٹیوں کی مانند جو صاحبان مجلس نے لگائی ہو اور جو ایک ہی چرواہے کی طرف سے ملی ہو۔ سو اب اے میرے بیٹے، ان سے نصیحت پذیر ہو، بہت کتابیں بنانے کی انتہا نہیں ہے اور بہت پڑھنا جسم کو تھکاتا ہے، اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان، کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ، وہ بھلی ہو وہ بری، عدالت میں لائے گا۔